وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کیا ہے۔ اگر ہم نے کوئی چیز، کوئی نیک کام کیا اور مقصود کسی کو دکھانا ہے تو ہمیں اس کا ثواب نہیں ملے گا، اور اگر ہم نے کوئی کام کیا مقصود اللہ کی رضا مندی ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، تو اللہ ہمیں بہترین اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ وانما لکل امرئ ما نویٰ، اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرے گا۔ تو انسان کو سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے۔ ہمارا جو عمل ہے اس میں نیت درست ہو۔ اچھا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیت خراب تو نہیں ہوتی ہے، غلط نیت نہیں ہوتی ہے، لیکن غفلت ہو جاتی ہے، نیت ہی نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم پانی پی رہے ہیں، بس یوں پیاس لگی اور سٹ سے لگایا، پانی پی لیا۔ اگر پانی پیتے وقت بسم اللہ کر لیا جائے، پانی کو ایک بار دیکھ لیا جائے کہ پانی میں کچھ پڑا تو نہیں ہے، پانی کو بیٹھ کے پیا جائے، 3 سانس میں پیا جائے، اور دل میں یہ نیت ہو، یہ خیال ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اس طرح ہم پیئیں گے تو ہمیں اجر ملے گا، تو ہمارا پانی پینا بھی عبادت بن جائے گا۔ پانی پی رہے ہیں ہم، فائدہ ہمارا ہو رہا ہے، کھانا ہم کھا رہے ہیں، ہمارے جسم کو طاقت مل رہی ہے، غذا ہمیں مل رہی ہے، لیکن ہمارا کھانا بھی عبادت ہو جائے گا۔ کب؟ جب ہماری نیت ہوگی۔ ایک ہے کہ بد عملی ہے، بد نیتی، نیت ہی غلط ہے، نیت ہی بری ہے، اور ایک یہ ہے کہ غفلت ہے، کوئی نیت ہی نہیں ہے، بس سٹ سے پیاس لگی پانی پی لیا۔ بسا اوقات تو لوگ کھڑے ہو کے پی لیتے ہیں، غٹ ایک ہی ساتھ میں پی لیتے ہیں۔ تو بد نیتی تو نہیں ہے، بے نیتی ہے، یعنی کوئی نیت ہی نہیں ہے۔ تو نیت مقصود ہو تو اللہ اجر دینے والا ہے۔ تو نیتوں کا بڑا انحصار ہوتا ہے عمل کے اوپر۔ انسان کا صبح سے لے کر کے شام تک کا ہر عمل عبادت بن جائے گا جب ہماری نیت اچھی ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ ہم سوئیں گے تو سونا بھی ہمارا عبادت ہو جائے گا۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ ہم سوئیں گے اس نیت سے کہ ہمارے جسم کو تھوڑا راحت مل جائے گی، تو ہم پھر اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ حکم پہ عمل کریں گے، تو سونا بھی ہمارا عبادت بن جائے گا۔ ہر کام، یہاں تک کہ ہم اپنا کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، کھیتیاں کر رہے ہیں، یہ سب بھی عبادت ہو جائے، کیونکہ حلال رزق کمانا بھی فرض ہے۔ تو حلال کام کر رہے ہیں، ہم کما رہے ہیں، دکان پہ بیٹھ رہے ہیں، بزنس میں لگے ہوئے، نوکری کر رہے ہیں، تو بھی ایک ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ نیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ حلال پیشہ اختیار کرنا ہمیں ہے، تو ہمارا وہ کام، ہماری نوکری بھی عبادت ہو جائے گی، بس شرط یہ ہے کہ نیت پائی جائے۔ تو میں نے یہ کہا کہ بد نیتی نہیں ہے، لیکن بے نیتی ہے، نیت ہی نہیں ہوتی کچھ۔ ہم دکان پہ بیٹھے ہوئے خیال ہی نہیں کہ یہ عبادت بھی ہے، تو ہم جو بھی کام، یہاں تک کہ بکریاں چلانا بھی عبادت بن جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے بکریاں چلایا ہے۔ تو ہمارے اعمال کا ڈیپینڈ نیتوں پہ ہے۔ نیت کریں گے، اللہ کے یہاں اجر کی کیا کمی ہے؟ ہم 100 روپے کسی غریب کو دے رہے ہیں، 2 روپے کسی غریب کو دے رہے ہیں، اور نیت یہ کر لیں کہ اس کا ثواب حضرت آدم سے لے کر کے جتنے لوگ انتقال کر چکے ہیں، سارے اللہ والوں کو اس کا ثواب ملے گا، سارے لوگوں کو اس کا ثواب ملے گا، تو سارے لوگوں کی طرف سے ہمیں ایک ایک نیکیاں مزید ملیں گی۔ ہم نے 100 روپیہ دیا کسی غریب کو، اور معلوم ہوا کہ وہ 100 روپیہ اربوں خربوں تو بن گیا نا۔ تو صرف معاملہ نیت پہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ اخلاص کے ساتھ کریں، مخلص بن کے کام کریں، ریاکاری مقصود نہ ہو، دکھاوا مقصود نہ ہو، شہرت مقصود نہ ہو، تو اللہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی بڑا بنا دیتا ہے۔ ہم تو مومن ہیں، میں نے تو بتایا ہے کہ ہمارا ہر کام عبادت ہے اگر ہماری نیت درست ہے۔ تو 2 چیزیں ہیں، ایک ہے بد نیتی اور ایک ہے بے نیتی۔ تو بد نیتی بھی خراب ہے اور بے نیتی غفلت میں ہوتی ہے۔ ہم اچھی نیت کریں ہر چیز میں،
تو ہمیں اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمہارا اپنی بیوی سے تعلق قائم کرنا بھی عبادت ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بھی عبادت ہے؟ فرمایا ہاں، اگر وہ اسی کام کو حرام طریقے سے کرتا تو گناہ نہیں ہوتا، تو جب وہ جائز طریقے سے کام کر رہا ہے تو وہ بھی عبادت ہے. تصور کریں اللہ نے ہمارا مقام کتنا بلند کر دیا کہ ہمارا ہر کام عبادت ہو جائے گا. شرط یہ ہے کہ ہم نیت میں مخلص ہو، اللہ سے اجر کی امید لگائے ہوئے ہو. تو اللہ کے بہت سارے بندے دنیا سے گئے جن کی مثالیں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہے. حدیث پاک میں خود آتا ہے، 3 لوگوں کا واقعہ آتا ہے کہ 3 لوگ سفر پہ تھے. ایک غار میں اچانک ایک چٹان غار کے منہ پہ آ کے گری اور غار کا منہ بند ہو گیا. بہت مشہور حدیث ہے. اب تینوں لوگوں کو غار سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اب پریشان ہے کہ نکلے کیسے؟ بالکل بند ہے راستہ، نکلنے کوئی ہے ہی نہیں ہے. تو تینوں نے آپس میں کہا کہ کیوں نہ ہم اللہ سے اپنے اس عمل کے واسطے سے دعا مانگے جو عمل ہم نے خالص اللہ کے لیے کیا تھا، صرف اللہ کے لیے کیا تھا، کسی کو دکھانا مقصود نہیں تھا، صرف اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی مقصود تھی. تو ان تینوں میں سے ایک شخص نے دعا کیا، اے پروردگار عالم، اے اللہ رب العزت، میرے والدین بوڑھے تھے، کمزور تھے، میں ان کی بڑی خدمت کرتا تھا اور میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اپنے جانوروں کو چرایا کرتا تھا اور جا کر کے روزانہ ان کو پہلے دودھ پلاتا تھا، ماں باپ کو پہلے دیتا تھا، اپنے بچوں بیوی کو بعد میں دیا کرتا تھا. اے اللہ رب العزت، ایک روز میں جانور کو چراتے ہوئے دور چلا گیا اور مجھے واپسی میں کافی دیر ہو گئی، رات ہو گئی. جب میں آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے. میں نے دودھ دوہا اور دوہنے کے بعد جب میں ماں باپ کے قریب گیا تو دیکھا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں. تو میں دودھ کا پیالہ لیے ان کے سامنے کھڑا تھا کہ جب میرے ماں باپ بیدار ہوں گے، جاگیں گے تو ان کو پہلے پلاؤں گا. حالانکہ میرے بچے، میرے گھر والے میرے بغل میں گڑ گڑا رہے تھے، بلکہ میرے قدموں پہ گڑ گڑا رہے تھے بھوک کے مارے، لیکن میں نے انہیں دودھ نہیں دیا. میں نے کہا کہ جب تک میرے والدین نہیں پی لیں گے تب تک میں اپنے بچوں کو بھی دودھ نہیں پلاؤں گا. پھر جب صبح ہوئی، میرے ماں باپ جاگے، بیدار ہوئے، تو میں نے انہیں دودھ پلایا پہلے، پھر اپنے بچوں کو دودھ پلایا. اس نے کہا ہے پروردگار عالم، جو میں نے یہ کام کیا تھا وہ صرف اور صرف آپ کی رضامندی اور آپ کی خوشنودی کے لیے تھا، کسی کو دکھانا مقصود نہیں تھا. اے اللہ، اگر یہ عمل آپ کے دربار میں مقبول ہے تو اس کے طفیل، اس کے واسطے سے اس چٹان کو ہم سے ہٹا دے. اس دعا کا اثر ہوا کہ پہاڑ، وہ چٹان تھوڑا سا کھسک گئی، لیکن اتنا نہیں کہ لوگ باہر نکل سکے. پھر دوسرے فرد نے دعا کیا کہ اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، میں اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا. ایک دن وہ قحط سالی میں پریشان ہو کر کے غربت کی ماری میرے پاس آئی، مجھے کچھ پیسے دے دو. تو میں نے اس کو 120 دینار دیے، میں نے اس کو ایک بڑی رقم دیا، اس شرط پہ کہ وہ میری خواہش کو پوری کرنے دے، میں اس سے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کر لوں. وہ مجبور تھی، راضی ہو گئی. پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب
میں اس پر قادر ہو گیا، بلکہ روایت میں یہ ہے کہ جب میں اس کے دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، تو اس لڑکی نے کہا اے اللہ کے بندے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف پیدا کرو اور مہر کو اس کے حق کے بغیر مت توڑو، یعنی یہ ناجائز کام مت کرو، یہ حرام کام مت کرو، تم اللہ کا خوف کرو۔ یعنی میں مجبور ہو کے آئی تھی، میں غربت کی ماری تھی، لیکن ایسا کام مت کرو۔ اس بندے نے کہا ہے پروردگار عالم، جیسے ہی اس نے آپ کے نام کا واسطہ دیا کہ اللہ سے ڈر، یہ غلط کام مت کر، میں اس کے دونوں ٹانگوں پہ بیٹھ چکا تھا حرام کاری کرنے کے لیے، اس کے باوجود جیسے ہی آپ کا نام آیا میں وہاں سے ہٹ گیا اور میں نے کہا جا تو چلی جا، اور میں نے اس سے پیسے بھی واپس نہیں لیے۔ اے پروردگار عالم، جو میں نے یہ کام کیا تھا، جو میں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا، وہ صرف آپ کی رضامندی کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کے خوف سے، کسی کے خوف سے نہیں۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل آپ کی بارگاہ میں مقبول ہے تو اس پہاڑ کو، اس چٹان کو ہم سے ہٹا دیجئے۔ کہتے ہیں کہ پہاڑ، وہ چٹان تھوڑا سا اور کھسک گئی، لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ لوگ غار سے باہر نکل سکیں۔ تیسرے آدمی نے دعا کیا، اے اللہ، ایک دن میں نے چند مزدور کرائے پہ لیے کام کرنے کے لیے، میں نے کام کروایا، سارے مزدور شام کو اپنا پیسہ لے کے چلے گئے، ایک مزدور بغیر پیسہ لیے چلا گیا۔ پھر میں نے اس مزدور کے پیسے کو بزنس میں لگا دیا، اس سے جانور وغیرہ خریدے، وہ جانور بچے دیے، وہ آگے بڑھتے رہے، اس میں کافی بہت سارے اونٹ، بیل، گائے اور بکریاں، بہت سارے، ایک ریوڑ جمع ہو گیا اس کی ایک مزدوری سے۔ کہتے ہیں کہ ایک عرصے کے بعد وہ آدمی آتا ہے، وہ مزدور آتا ہے اس آدمی کے پاس اور آ کے کہتا ہے اللہ کے بندے میری مزدوری لا دو۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا، جو اس کا مالک تھا، کہ دیکھو یہ جتنے اونٹ دکھ رہے ہیں، یہ جو گائے بکریاں دکھ رہی ہیں، جو پورا جھنڈ جانوروں کا، یہ سب کا سب تمہارا ہے، لے کے جاؤ۔ تو اس مزدور نے کہا اللہ کے بندے مجھ سے مذاق نہ کر، تو مجھے میری مزدوری دے۔ تو اس نے کہا اللہ کے بندے میں مذاق نہیں کرتا، یہ سب کچھ تیرا ہے، تیری مزدوری کو میں نے بزنس میں لگایا اور یہ سب جانور اسی کی پیداوار ہے، لہذا یہ سب تمہارا ہے، تم سب لے کے جاؤ۔ وہ بھی اللہ کا بندہ ایسا تھا کہ سب کچھ لے کے چلا گیا، اونٹ، گائے، بکری جتنے تھے سب کچھ لے کے چلا گیا، ایک بھی نہیں چھوڑا۔ اس نے دعا کیا اے اللہ، جو میں نے یہ عمل کیا تھا وہ صرف اور صرف آپ کی رضامندی کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اے اللہ، اگر یہ میرا عمل آپ کے درگاہ میں، آپ کے بارگاہ میں مقبول ہے تو اس پہاڑ کی چٹان کو ہم سے ہٹا دیجئے، غار کے منہ سے ہٹا دیجئے۔ جب اس نے دعا کیا تو چٹان کھسک گئی اور پورا اس کا منہ کھل گیا، اور تینوں باہر نکل کے اپنے گھر چلے گئے۔ آپ تصور کریں کہ جو عمل انسان نے خالص اللہ کے لیے کیا ہے، خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا ہے، اس نیک عمل کا واسطہ دے کے انسان اگر اللہ سے دعا مانگے گا تو اللہ ضرور اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی